तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, मुफ्ती साहब किबला।
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تہذیب النفوس۔ اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں من عارض جنابہ جس آدمی کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، بوڑھا ہو گیا، اندازہ ہو رہا ہے کہ اجازت مجھے دنیا میں نہیں رہنا، تو اسے چاہیے کہ جامع اذکار پڑھا کرے۔ اگر جامع ذکر پڑھے گا، اللہ کا جامع انداز میں ذکر کرے گا، تو اس کی مختصر سی عمر بھی طویل ہو جائے گی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسے اللہ کا جامع ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ جامع کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کم لگے جب نہیں جانا چاہیے، محنت کم کرنی پڑے مگر اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اس جامع ذکر کی وضاحت فرماتے ہوئے وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے مصلی پہ بیٹھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ سے مخاطب ہوئے، پھر جب سورج بلند ہو گیا تو نماز چاشت نماز اشراق ادا فرمائی۔ اس کے بعد بھی پیغمبر کمرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ام جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں اور تسبیح پڑھ کر وہ دنیا جمع کر رہی ہیں۔ اس زمانے میں
آج کل کی تسبیحات موجود نہیں ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھا، ایک اٹھلی اٹھا ادھر سے ادھر گئی، پھر سبحان اللہ پڑھا، پھر ایک اٹھلی ادھر سے اٹھا ادھر گئی۔ تو حضرت جویرہ نے ڈھیر ساری گٹھلی اللہ پاک کی تسبیح پڑھ کے جمع کر دی۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً وہ 3000 گٹھلیاں ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوبارہ کمرے میں، تو ارشاد فرمایا کہ جویرہ، شاید تم نے تسبیح پڑھ پڑھ کے یہ گٹھلیاں جمع کی ہیں۔ تو حضرت جویرہ نے عرض کیا، حضور ہاں، میں نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھ پڑھ کے یہ گٹھلیاں اکٹھی کی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قلت اربع کلمات لو وزنت بما قلت لرجحت۔ میں نے تمہارے بعد صرف 4 کلمے ایسے کہے ہیں، 4 جملے ایسے پڑھے ہیں کہ اگر ان 4 جملوں کا مقابلہ تمہاری تسبیحات سے کی جائے تو وہ 4 جملے تمہاری تسبیحات پر بھاری پڑ جائیں گے۔ معنی یہ تھا کہ تم نے اتنی گٹھلیاں پڑھی ہیں، پڑھ پڑھ کے جمع کی ہیں، اور میں نے صرف 4 جملہ کہا ہے، لیکن اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو وہ 4 جملہ تمہاری اتنی گٹھلیوں میں بھاری پڑ جائے گا۔ وہ 4 جملہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ پہلا جملہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، یہ دوسرا جملہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ، یہ تیسرا جملہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ 4 جملے ہیں، یا زینت عرشہ۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے صرف 4 جملے کہے ہیں، مگر وہ تمہاری تسبیحات پر بھاری ہیں۔ تو امام ابن عطاء اللہ اسکندری نے فرمایا، من قارب فراغ عمرہ، جس کی زندگی کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کرے اور جامع اذکار کو پڑھے، تاکہ محنت کم لگے مگر اللہ پاک ثواب زیادہ عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ عدد خلقہ، اس سنسار میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر ہے۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں؟ صرف انسان ہندوستان میں 150 کروڑ ہو گئے، پوری دنیا کی آبادی انسانوں کی 6 ارب یا 8 ارب کے قریب ہے۔ تو اللہ کی ایک مخلوق کی تعداد 6 ارب ہے۔ ستاروں کی تعداد جوڑ لیجیے تو آدمی کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے۔ 1000 کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں ہزاروں ستارے ہیں۔ اتنے دور دور مقامات پر ستارے ہیں
کہ یہاں سے وہاں جانے میں 3 لاکھ نوری سال خرچ ہوگا۔ نوری سال کا مطلب بجلی کی رفتار سے کوئی آدمی سفر کرے، اور بجلی کی رفتار کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر بجلی کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ 1,86,000 میل، اس رفتار سے کوئی چیز چلے، اتنی دوری پر بھی ستارے ہیں تو 3 لاکھ نوری سال لگے گا وہاں تک پہنچنے میں۔ سبحان اللہ۔ تو آکاش منڈل میں کتنی مخلوق ہے، یہ جوڑنا تو بہت مشکل کام، سائنس والوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو ہم اور آپ کسی کے لیے صرف دنیا میں انسانوں کی سنکھیا جوڑ لیجیے تو صرف انسان 6 ارب کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان یہ کہے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، عدد خلقہ، اللہ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اللہ پاک اگر صرف انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں دیتے تو 6 ارب نیکیاں چند لمحوں میں انسان کے نام عمل میں آ جائیں گی۔ پہلی بات تو فرمایا کہ 6 ارب بار کوئی آدمی سبحان اللہ پڑھے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، مگر جامع انداز میں ذکر کیجیے تو ایک جملہ آپ نے پڑھا اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی تعداد کے برابر اللہ پاک نے آپ کو ثواب عطا فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ امام ابن اللہ اس کا طریقہ یہ جملہ میرے بالکل دل میں اتر کہ جامع ذکر کیجیے تو تھوڑی سی عمر بھی لمبی عمر کے برابر ہو جائے۔ ایک سفر میں میں نے حضور رسول اللہ کو دیکھا، یہاں سے چلے اور انہیں جانا تھا روہیلا سیدھی، تو تقریباً نگر تک وہ یہی تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہی تسبیح پڑھتے ہوئے تقریباً نگر تک پہنچے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نگر سے آگے بڑھے تو اسی انداز میں انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد خلقہ، تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے، عدد خلقہ نہیں، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم کا معنی ہے اللہ، تو جب ہم اللہ سے مخاطب ہو کر اپنی گزارش پیش کر رہے ہیں تو اب عدد خلقہ غائب والی ضمیر استعمال نہیں ہوگی، حاضر والی ضمیر بولی جائے گی۔ اے اللہ، تو میرے پیغمبر کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی عنایتیں نازل فرما، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر تیرے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر ورضا نفسہ، اور اتنی تعداد میں تو رحمت نازل فرما جس تعداد سے تو راضی ہو جائے۔
کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ تو عدد تسبیح پڑھی 100 بار، اور اسی انداز میں حضور رسول ملت نے درود پڑھا۔ اب اگر ایک درود بھی مقبول ہو گیا تو صرف انسانوں کی تعداد 6 ارب ہے، 6 ارب درود کا ثواب مل گیا۔ اب 100 بار اگر کوئی آدمی درود پڑھے اسی انداز میں تو 6 ارب کو گنا کیجئے 100 سے، کتنا ہو جائے گا؟ کیلکولیٹر آدمی کا فیل ہو جائے گا۔ کوئی ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا جس میں اتنے ڈیجٹ ہوں۔ تو جب کسی بندے صالح کو کسی عمل خیر پر پابندی کرتے ہوئے دیکھیے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کوئی حدیث کمزور ہو مگر علماء اگر اس پر عمل کرتے ہوں تو علماء کے عمل سے وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بدھ کے دن ناخن نہیں تراشنا چاہیے، بدھ کے دن ناخن نہیں تراشنا چاہیے، سفید داغ ہوتا ہے۔ ایک محدث نے یہ حدیث سنی تو ان کو لگا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، انہوں نے ناخن ترشوا لیا، پورے بدن میں سفید داغ۔ رات میں آقا کو خواب میں دیکھا، آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی ایک حدیث ضعیف طور سے مجھ تک پہنچی تھی کہ جو بدھ کو ناخن تراشے اس کو سفید داغ ہو سکتا ہے۔ حضور کیونکہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور تھی اس لیے میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، ناخن ترشوا لیا اور میرے پورے بدن میں سفید داغ ہو گیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ حدیث اگرچہ صحیح تھی مگر جب میرے حوالے سے تمہارے پاس پہنچی تو تم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر میرے آقا نے ان کے جسم پر دست اقدس پھیر دیا، ان کے جسم کا سفید داغ ختم ہو گیا۔ یہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، امام ابن عطاء اللہ اسکندری آج 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس کی زندگی کا اکثر وقت لہو و لعب میں گزر گیا، کھیل کود میں گزر گیا، غفلت میں گزر گیا ہو، ٹائم تھوڑا سا بچا ہو، قارب فراخ عمرہ، اس کی زندگی کے فنش ہونے کا وقت قریب آ گیا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر جامع انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جامع سیغوں کے ساتھ ذکر کیا جائے تو تھوڑی سی عمر بھی زیادہ ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ بتایا کہ اسے نبی پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو نبی پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں برساتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجے اللہ پاک اس کو بلند کرتا ہے۔ تو ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، اور اللہ پاک کی ایک ہی رحمت اسے مل جائے تو اس کی مغفرت کے لیے وہ رحمت کافی ہوتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بار پڑھو تو 10 رحمت، 10 بار پڑھو تو 100 رحمت، اور 100 بار پڑھو تو 1000 رحمت۔ تو اگر آدمی 100 بار درود شریف پڑھے تو 1000 رحمتیں ملی، 1000 گناہ مٹے، 1000 درجے اللہ نے اس کو بلند کیا۔ امام ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک رحمت اس کے لیے کافی ہے
تو جس بندے کو 100 رحمتیں مل جائے اس کا ٹھکانہ فضل الہی سے ضرور اچھا ہو. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائی تو حضور نشین ملت کو ہم نے دیکھا کہ اسی انداز میں انہوں نے 100 بار درود پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک. 100 بار تسبیح، 100 بار درود شریف، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی انداز میں 100 بار استغفار بھی پڑھی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرتا ہوں. تجھ سے مغفرت اور رحمت کی بھیک مانگتا ہوں. عدد خلقہ اللہ کی مخلوق کے برابر، وزنت عرشہ عرش اعظم کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور کلمات الہی کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس نورانی روشنائی کے لیے. اور عرش کتنا ہے؟ عرش کتنا بڑا ہے؟ یہاں سے لے کے بگاروں تک عرش کتنا بڑا ہے؟ اگر یہ 7 آسمان و زمین عرش میں ڈال دیے جائیں تو جیسے کسی لق تک میدان میں سونے کا کوئی چھلا گر جائے تو جیسے اس چھلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ویسے ہی یہ 7 آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سب عرش میں ڈال دیے جائیں تو جیسے کسی میدان میں سونے کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں، ویسے ہی عرش کے مقابلے میں 7 آسمان و زمین کی کوئی حیثیت نہیں. کہیے سبحان اللہ. اب بندہ کہے مولا میں تیرے عرش کے وزن کے برابر تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، تیری مخلوقات کی تعداد کے برابر تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. مولا جس سے تو راضی ہو جائے تیری رضا کے برابر میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں. تو اگر اللہ پاک نے 100 بار استغفار میں ایک بار بھی قبول کر لیا تو انشاءاللہ اس کی مغفرت کا راستہ ہے. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. سبحان اللہ. 100 لاکھ کا مطلب 1 کروڑ. یا رسول اللہ مجھ جیسے 100 لاکھ گنہگار بھی اگر میدان حشر میں ہوں تو آپ کا ایک اشارہ کافی ہے. سبحان اللہ. ایک اشارہ فرما دیں فرشتوں کو کہ جانے تو ان کو جنت میں، ایک اشارہ میرے لیے کافی ہے. پیغمبر کا اشارہ 100 لاکھ کے لیے کافی ہے تو پیغمبر کا جو رب ہے اس کی 100 رحمتیں ہماری مغفرت کے لیے انشاءاللہ ضرور کریں. کہیے سبحان اللہ. مگر عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں انسانوں کا وقت ٹی وی کھا جاتا تھا اور آج کے وقت میں انسانوں کا وقت موبائل کھا جاتا ہے نا ایسا؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ 3 چیزیں ام الاذکار ہیں. سارے ذکر کی ماں، سارے ذکر کی بنیاد یہی 3 چیزیں ہیں.
ماں کی جگہ اصل بولیے. سارے ذکر کی اصل یہی 3 چیزیں ہیں: اللہ کی تسبیح، نبی پر درود اور اپنے گناہوں سے معافی. یہی 3 چیزیں اصل ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ بندہ جب معافی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ضرور کرم فرماتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ نے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزیں تمہیں دی تھی. ایک چیز سے تو تم محروم ہو گئے، ایک چیز تمہارے پاس ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. سبحان اللہ. 2 چیزیں تمہارے لیے شامیانہ رحمت تھی، 2 چیزیں تمہارے لیے جائے پناہ تھی. ایک نبی کی ذات. سبحان اللہ. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیغمبر، جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے. تو ایک پیغمبر کا وجود تھا جو تمہارے لیے عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ تھا، مگر یہ نعمت تو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی. مگر ایک نعمت تمہارے پاس ہے، وہ کیا؟ اللہ پاک اسی آیت میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ پاک انہیں عذاب میں نہیں ڈالے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں. جب تک پیغمبر رہیں گے عذاب میں نہیں ڈالے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب میں نہیں ڈالے گا. تو 2 چیزیں تھی تمہارے لیے جو عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ تھی. ایک نعمت تو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی، مگر ایک نعمت تمہارے پاس ہے، استغفار. استغفار کرتے رہو تو اللہ پاک تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو چھت کے نیچے ہیں مگر دھوپ محسوس ہو رہی ہے. آپ حضرات سامنے میں ہیں، اس لیے ہمارے قیس بھائی کی خدمت میں کب تک یہ ختم ہوئی. اس لیے آج کی اس مجلس سے 3 باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کی تسبیح اسی جامع انداز میں، پیغمبر پر درود اسی صیغے کے ساتھ، اور استغفار اسی صیغے کے ساتھ. یہ 3 چیزوں کی عادت بنا دیجیے. دکان میں بیٹھے ہیں، کراہت نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. میور پور ڈیوٹی میں جا رہے ہیں، ہینڈل میں تسبیح پھنسا لیجیے اور پڑھتے رہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ڈیوٹی سے لوٹنے لگی تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پڑھتے ہوئے چلے آئیے. اللہ پاک نے اگر ایک درود بھی قبول کر لیا تو 6 ارب نیکیاں. اللہ نے ایک استغفار بھی قبول کر لیا تو 6 ارب تو میں مختصر کہہ رہا ہوں. صرف انسانوں کی سنکھیا 6 ارب ہے. ستاروں کی تعداد الگ ہے، سمندر کی مچھلیوں کی تعداد الگ ہے، زمین کے اوپر جو پیڑ پودے ہیں ان کی تعداد الگ ہے، سمندر میں جو موتی لال اور زمرد ہیں ان کی سنکھیا الگ ہے، فرشتے جو ہیں ان کی تعداد الگ ہے. ہر آدمی کی حفاظت میں 20 فرشتے مقرر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا 7،
کسی بزرگ نے فرمایا 9، کسی بزرگ نے فرمایا 20۔ امام طحطاوی نے مراقی الفلاح میں لکھا، جیسے یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہیں تو کوئی فرشتہ ادھر حفاظت میں مقرر ہے، کوئی یہاں مقرر ہے، کوئی اوپر سے مقرر ہے تاکہ چھت نہ گرے، کوئی پیچھے سے مقرر ہے تاکہ شیاطین و جنات حملہ نہ کرے۔ ایک ایک آدمی کی حفاظت میں 20 فرشتے مقرر ہیں۔ تو فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، صرف انسانوں کی تعداد کے برابر نیکی مل جائے تو 6 ارب، ساری مخلوق کی تعداد جوڑ لیجیے تو آدمی کی نیا ڈوبتی ہوئی نیا بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گی۔ تو امام ابن عطا اللہ کی یہ نصیحت اپنے دلوں میں بالکل محفوظ کر لیجئے کہ جس آدمی کی زندگی کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو، ٹائم بہت کم بچا ہو، تو اسے 2 کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا ذکر جامع سیغوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور نبی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے منا بھائی سید شکیل صاحب آدمی بہت اچھے تھے، ہر آدمی کے ساتھ کچھ کمی بیشی رہتی ہے، ہم سے آپ سنتشٹ نہیں، آپ سے ہم سنتشٹ نہیں، مگر مجموعی طور سے نمازی تھے، الٹی سیدھی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ سید فیض اللہ صاحب کے ساتھ رہنا سہنا تھا اور اخلاقی کمزوریوں سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ شاید انہی اعمال خیر کی برکت انہیں ملی کہ اللہ پاک نے انہیں رمضان شریف کی موت عطا فرمائی۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، یہ اگر آسان ہو گئی تو آگے کی منزل بھی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے مشکل پہلی منزل ہے، اگر یہ مشکل ہو گئی تو آگے کی منزل مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کلمات خیر کو قبول فرمائے، ان کے اصال ثواب کی نیت سے جو قرآن شریف کی آیتیں پڑھی گئی، درود شریف پڑھا گیا، ہمارے علماء نے خطاب فرمایا، توشہ شریف کے اوراد و وظائف پڑھے گئے، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے اور اسے سید شکیل صاحب مرحوم کے نام عمل میں درج فرما کر اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی گزارش کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ میں رخصت کرتا ہوں، کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام